السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، زرعی پیداوار کے لیے کھاد ایک اہم انپٹ ہے، لیکن اس وقت جو کھاد کی قیمت ہے وہ کاشتکاروں کو کافی پریشان کیے ہوئے ہے۔ یہ اس وقت کھاد کی مارکیٹ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، ہو کیا رہا ہے، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر زراعت توسیع ملتان شہزاد صابر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن بھٹا صاحب جو کاشتکار ہیں اور کاشتکار ایشوز کے اوپر نظر رکھتے ہیں ہمیشہ، اور ہمارے ساتھ رانا ضیاء الحق صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں اسمال فارمرز ایسوسی ایشن کے۔ تو سب سے پہلے ہم اوورآل کہ محکمہ جو زراعت ہے وہ ایک لحاظ سے فرٹیلائزر کا ایک سپروائزری رول بھی ہے مارکیٹ میں اس کا، محکمہ زراعت کا، تو شہزاد صابر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اویلیبلٹی فارمر کے لیے کھادوں کی کس حد تک حکومت نے یقینی بنائی ہوئی ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور کیا کوئی قلت تو نہیں ہے؟ یہ جو ریٹ ہے اس کا اضافہ قلت کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ کوئی اور وجہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوانی صاحب شکریہ۔ اس وقت مارکیٹ میں کھاد ڈی اے پی یا پوٹاش یا ہم نائٹروجنی کھاد کی بات کریں تو مارکیٹ میں اس کی شارٹیج تو کوئی نہیں ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹ کی بات کر رہے ہیں، تو ریٹ میں اگر ہم بات کریں تو یوریا کا ریٹ تو سٹیبل چلے آ رہے ہیں کافی دیر سے، کافی عرصے سے، ان میں تو کوئی ایسی ویریشن نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ڈی اے پی یا فاسفورس کی کھاد، فاسفورسی جو کھادیں ہیں ان کی پرائسز میں انکریز آئی ہے پچھلے دنوں، اور وہ کوئی اس کا ہولڈنگ سے تعلق نہیں ہے یا اس کا کسی لوکل مارکیٹنگ سسٹم سے تعلق نہیں ہے، وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ، جب چونکہ یہ امپورٹڈ کھاد ہے، فاسفورسی کھاد ہماری امپورٹ ہوتی ہے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس بڑھنے کی وجہ سے تو لوکل مارکیٹ میں بھی اس کے ریٹ جو ہیں وہ انکریز کر گئے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جب چیز باہر سے مہنگی آئے گی تو اس کے اوپر ایک ریزنیبل مارجن ہوتا ہے جو حکومت الاؤ کرتی ہے، اپنے بزنس مین کو کمانے کے لیے اجازت دیتی ہے، تو اسی ریشو سے وہ چلی آ رہی ہے۔ لیکن انٹرنیشنل ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری فاسفورس کی کھاد کا ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ ہمارے لیے تھوڑا، لیکن یہ کوئی آج یہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم کہیں کہ جی 421 روپے پر میٹرک ٹن ریٹ ہو گیا ہے، $421 پر میٹرک ٹن اگر ریٹ ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو یہ پریویسلی بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ مثلا اگر ہم بات کریں ستمبر 2018 میں بھی ایسا ہی ایک ہوا تھا، ریٹ تھا آلموسٹ $421 پر کوئنٹل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ تھا۔ تو یہ فلکچویشنز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہوتی رہتی ہیں، تو ہماری مارکیٹ بھی اس کے ساتھ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہی ڈی اے پی پچھلے دسمبر میں، یہ دسمبر 19 کی میں بات کروں گا، دسمبر 19 میں یہی ڈی اے پی $238 پر میٹرک ٹن اویلیبل تھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ سو پچھلے کوئی 5-6 مہینے، 7 مہینے میں کہہ لیں، جون میں بھی ریٹ کافی کنسیڈریبلی لو تھے، اس کے کوئی $268 اس کا ریٹ تھا، $268 پر میٹرک ٹن۔ تو یہ 6-7 مہینے میں منتھلی انکریز آتی رہی ہے کچھ نہ کچھ اس میں، اس وجہ سے تھوڑی سی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے جو فرٹیلائزر کی، اس کا امپیکٹ پاکستان کی فرٹیلائزر مارکیٹ پر بھی آیا ہے اور آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ قیمتوں میں فلکچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ چلیے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں فیاض الحسن بھٹا صاحب، کھاد کتنی ضروری ہے، اور اس وقت جب اہم ضرورت ہے اور کاشت کے لیے، بہتر پیداوار کے لیے چاہیے، تو لیکن وہ مہنگے قیمت پہ مل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آپ کی جو شکایت ہے اس کو کیوں وزن دیتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ رضوان صاحب۔ میں تھوڑی سی بات کاشتکار کے حوالے سے کروں گا، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کاشتکار ہے طبقہ ہمارا، وہ اس وقت ملک کا سب سے مظلوم ترین طبقہ ہے۔ ایک آپ کے اور میرے گاؤں کا ایک موچی، وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور ایک نائی باربر جو ہے وہ ایک ذمہ دار سے، اچھے تکڑے ذمہ دار سے بھی وہ زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اپنی معنی میں کہہ رہے ہیں کہ طاقتور ہے؟ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ دیکھیں اپنی منہ مانگی اجرت لیتا ہے،
बाल काटता है तो मुंह मांगी उजरत लेता है, अगर वो जूती की मरम्मत करता है तो मुंह मांगी उजरत लेता है। वो कहता है इतने पैसे दे दें, और हम मजबूर हैं उसको देते हैं। अब दूसरी तरफ देखें काश्तकार है, करोड़ों की उसकी ज़मीन है, लाखों के उसके एकड़ की कीमत है, और वो दिन रात एक करता है, और सर्दियों की रातें ले लें, गर्मियों की धूप ले लें, और उसमें वो फसल तैयार करता है, अपने बच्चों के मुंह से निवाला भी रोक के वो फसल तैयार करता है। तो होता उसके साथ क्या है, और उसकी मर्ज़ी का उसको रेट नहीं मिल रहा। अब यही सिंध की सूरत हाल देखें, वो 2 रुपए किलो टमाटर है, वही जो टमाटर था एक बार डॉलर के बराबर था, जो डॉलर की कीमत थी वही टमाटर पर केजी था। अब 2 रुपए केजी टमाटर है, और वो लोग उसको काट के ज़ाया करके और अगली फसल की तैयारी कर रहा है काश्तकार। और इसी तरह अगर आप गंदम को ले लें, तो गंदम तो आपके और मेरे घरों से सीढ़ियाँ लगा के 1400 रुपये मन से उठाई गई है, और जब मिली है गंदम काश्तकार, जब हमें ही अब ज़रूरत पड़ी है तो 2500-2300 तो कम हमें गंदम नहीं मिली। अच्छा, अब आते हैं खाद की तरफ। खाद है, डीज़ल है, ये तो ज़राअत में ऐसे हैं जैसे इंसानी जिस्म में खून की अहमियत है। इसके बगैर तो ज़राअत मुमकिन ही नहीं है। डीज़ल देख लें, डीज़ल अब जो देहातों में 130 रुपये लीटर मिल रहा है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। और इस तरह DAP की जो बात करें, 2 सालों में 2000 रुपये रेट बढ़ गया उसका, 2 महीने में 2000 रुपये रेट बढ़ गया। अब 5500 रुपये की DAP की कीमत हो गई। और फास्फोरस तो इंतहाई ज़रूरत है, और पौधे की इब्तदाई नशो नुमा के लिए सबसे पहले तो फास्फोरस की ज़रूरत है। फास्फोरस डालेंगे तो पौधा चलेगा, सही। जब वो पौधा ही नहीं चलेगा तो यूरिया की तो बात की, नाइट्रोजन की तो बात की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और फार्मर को वो नहीं जब अवेलेबल होगी, और जब फसल बेचारा तैयार करेगा तो उसका रेट आगे नहीं उसे मिलेगा। तो अगर उसका रेट नहीं मिलेगा तो उसको तो ये चीज़ें चुभेंगी, उसके लिए ये मसाइल क्रिएट होंगे कि इतनी महंगी वो खाद लेके, इतना महंगा वो अपने इनपुट्स लेके जब वो अपनी चीज़ तैयार करता है तो उसको रेट ही नहीं मिल रहा। तो काश्तकार मैं समझता हूँ इसमें मजलूम तरीन है, और ये हुकूमत की नाअहली मैं तो इसे कहूँगा कि अब 2018 में अगर रेट जैसे शहजाद साहब ने कहा कि 400 कुछ डॉलर था मेट्रिक टन का, तो उस वक्त तो ये रेट नहीं था। उस वक्त तो 26-2700 रुपये में ये DAP अवेलेबल थी। तो अगर अब भी 400 कुछ डॉलर हो गया तो ये क्या हो गया? सही। तो ये क्या हो गया? तो यही है कि जो वो माफियाज हैं, उन माफियाज को यहाँ परवान चढ़ाया जा रहा है। वही जो चीनी है आप किसी और रेट पे ले रहे होते हैं, वही चीनी अब एक 100 रुपये के में अवेलेबल है, वही चीनी 50 रुपये में अवेलेबल थी। सही। जो बेसिक्स हैं आपकी, वो काश्तकार की बेसिक्स भी हैं और अवाम की बेसिक्स भी हैं। सही। और यहाँ ये रियासत का है, जब हम फलाही रियासत कहते हैं, जी जी, जब हम दावा करते हैं कि हम फलाही रियासत हैं, तो ये फलाही रियासत का काम है कि वो अपने अवाम को सहूलत दे और वो कंट्रीब्यूशन करे। अगर कुछ टैक्सेस बढ़ रहे हैं, कुछ मामलात हैं, तो वो खुद बेयर करे और अपने अवाम तक तो ना जाने दे। आप कहते हैं हुकूमत बेयर करे, अवाम तक ना जाने दे, तो उसके ऊपर दबाव आ रहा है। लेकिन साथ ही हम पहले राना ज़ियाउल हक साहब से बात कर लेते हैं, जो स्मॉल फार्मर एसोसिएशन को देखते हैं। राना साहब, आपको क्या चाहिए? जो भुट्टा साहब ने बात की, आप ही की बात उन्होंने कर दी एज अ फार्मर, आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब, बड़ा शुक्रिया। आपने खाद का एक बहुत बड़ा इशू है जो आपने यहाँ पे बुलाया और उठाया। सर, काश्तकार बेचारा सर, छोटा फार्मर, मैं समझता हूँ ये बड़ा मजलूम तबका है सर। और खाद की बात करेंगे सर, 1 महीने में 2000 बढ़ना बहुत बड़ा सर एक सवाल है। 1 साल में, 1-2 में, 1 माह में, 1 माह की बात है सही। सर। देखिए, खादें पहले भी बढ़ती थी, 150 की तो और बात है सर। और मैं समझता हूँ फास्फोरस और पोटाश ये ज़रूरी हमारी बुनियादी जो चीज़ है सर, ये फास्फोरस खाद है। और 5500 रुपया मेरे ख्याल में छोटे फार्मर की सर रेंज नहीं है सर। वो अब बेचारा नहीं ले सकेगा, तो उसकी किस तरह पैदावार बढ़ सकती है मुझे बताएं। वज़ीर-ए-आज़म के विज़न से शुरू MPA MNA किसी मिनिस्टर ने इसके ऊपर सोचा सर कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, खादों के रेट तो बड़ा कम करने थे, बल्कि इन 2 महीने में 6 महीने में इतने रेट बढ़े हैं कि आप छोटा फार्मर तो इसको खरीद नहीं सकता सर। इसके अलावा डीजल को देख लें, सीड को देख लें सर। जब हमारी फसल सर तैयार होती है तो उस वक्त रेट सर हमारा बहुत कम होता है। जैसे हमने 1400 में गंदम बेची, 1300 में बेची, वही गंदम 2500 में हम खरीद रहे हैं सर। तो
हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तो रेट कम करते, ये तो रेट बल्कि सर कम करते। कोई सब्सिडी नहीं चल रही सर, बीज से लेकर खादों के ऊपर इन्होंने 1000 रुपये में जनाब लॉलीपॉप दिया कि जी रेट आपको 1000 मिलेगी, कोई सर सब्सिडी नहीं मिल रही। उसके अलावा रेट इतने बढ़ गए हैं, सही तो हमारा तो काश्तकार सर काश्तकारी से छोड़ के दूसरे काम पे चले जाएगा। सही। लेकिन आप वैसे बता सकते हैं कि 1 एकड़ पे जो फास्फोरस और पोटाश खादें हैं, जी कितनी बोरी की ज़रूरत आप स्मॉल फार्मर यूज़ करता है एवरेज औसतन? जी, हमारा जो सर छोटा फार्मर है वो 1 बोरी सर इस्तेमाल करता था फी एकड़? DAP की फी सर, एकड़? लेकिन महकमा ज़राअत जो एक्सटेंशन है हमारा, वो हमें रिकमेंड करता है 2 बोरियाँ दे। अच्छा। 1 बोरी पोटाश डालें सर SOP की, और 2 बोरियाँ DAP की डालें, फिर आपकी पैदावार बढ़ेगी। सर सर इतनी खाद महंगी होगी तो हम किस तरह पैदावार बढ़ा सकते हैं? और मैं समझता हूँ पोटाश और DAP का बहुत बड़ा रोल है हमारी पैदावार में। अगर सर इतनी रेंज बढ़ गई है तो हम किस तरह खरीदेंगे? सही तो किस तरह पैदावार हमारी बढ़ सकती है? नामुमकिन है सर। सही। तो मैं नहीं समझता कि हमारी पैदावार बढ़ेगी। आप कहते हैं पैदावार बढ़ेगी अगर सस्ती खाद मिलेगी, और अगर महंगी खाद मिलेगी तो पैदावार नहीं बढ़ने वाली, स्मॉल फार्मर कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। नहीं कर इसके ऊपर बात जारी रखते हैं नाज़रीन, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं खादों के हवाले से, खादों के इस्तेमाल के हवाले से, उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से, उनकी कीमत के हवाले से। तो ब्रेक पे जाने से पहले खादों की ज़रूरत होती कितनी है फ़ी एकड़? तो शहजाद साबिर साहब, रिकमेंडेशन क्या होती है? जैसे ब्रेक पे जाने से पहले राना ज़ियाद साहब कह रहे थे कि हम पहले 1 एकड़ में यूज़ करते थे फ़ी बैग, लेकिन अब हमें कहा जाता है कि नहीं, आप 2 बैग यूज़ करें। तो ये जो इस्तेमाल है, ये हमारे यहाँ आप समझते हैं कि ज़्यादा है, खादों का इस्तेमाल कम है, और कीमत काश्तकार की जो जेब है वो अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती, जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ रही है? आप क्या देख रहे हैं? पहले तो मैं रज़वानी साहब थोड़ा सा बात करूंगा कि हमारे पास जो अवेलेबल इस वक्त क्रॉप्स हैं जी, उनके ऊपर फर्टिलाइज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारे जो प्रीवियस क्रॉप हमारी सो हो गई है उसके ऊपर हमारी। देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जून के बाद से हमारी इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल रेट इंक्रीज़ हो रहा था। हमारा जो मेजर एरिया होता है कि हमारी गंदम नवंबर में लगती है। नवंबर में गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि खादों की कीमत ना बढ़े। गंदम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जिसके लिए हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारी बहुत ज़रूरी फसल है। बिल्कुल सही। उस फसल के ऊपर गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि इसकी कीमत ना बढ़े, ताकि ज़िम्मेदार जो है वो अपनी फसल जो है वो बासानी बजाई कर सके, और खाद को पूरी मकदार में जैसे महकमा रिकमेंड कर रहा है उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सके। और इस साल हम इसमें कामयाब भी हुए कि हमारी जो मोर देन 90% क्रॉप है वो नवंबर में ही लग गई, और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी बेहतर रहा। इस वक्त जो खादों की कीमत बढ़ी है, तो इस वक्त हमारे पास कोई ऐसी क्रॉप नहीं है जो हमने सोइंग करनी है। हमारी मेजर क्रॉप्स इस वक्त जो सो होनी थी वो मेज़ क्रॉप है, जो ऑलमोस्ट या सनफ्लावर की क्रॉप है, जो जनवरी में अक्सर या फरवरी मिड तक वो लोगों ने सो कर ली, फार्मर्स ने सो कर ली है। अब हमारे पास जो एक पीछे क्रॉप बचती है वो एक कमाद या शुगर केन ऐसी क्रॉप है जो जिसकी सोइंग हो रही है या होती रहेगी। उसके ऊपर और उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि भुट्टा साहब कह रहे हैं कि जी किसान को इस वक्त मैं ये असेस कर रहा हूँ कि ज़िम्मेदार को तवज्जो की ज़रूरत है कि वो अपने एकड़ से अपने फसल मैक्सिमम पैदावार उठाए, यानी पर एकड़ यील्ड के ऊपर उसको एम्फेसिस करना चाहिए। गन्ने की कीमत हमें जो इस वक्त मिल रही है ज़िम्मेदार को, वो 200 से ज़्यादा मिल रही है। मकई की कीमत अच्छी खासी इंक्रीज़ की है, 1600, 1700, 1800 तक भी गई है। इसके अलावा हमारी जो बाकी राइस की फसल है उसकी भी अच्छी कीमत मिली है मार्केट में। गंदम की भी गवर्नमेंट ने प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी है, जिसमें पिछले साल से इंक्रीज़ है, और इस वक्त गंदम की फसल भी बहुत अच्छी है। कीमत अभी तक तो अनाउंस नहीं हुई फाइनल।
لیکن ٹینٹیٹیو ایک اناؤنس ہو چکی ہے اگر 1850 جی اس کے اسی کے مطابق دیکھیں نا، زمیندار نے جب ایک نومبر میں گورنمنٹ نے گندم کی قیمت اناؤنس کر دی، اس کی وجہ سے ہمارا ایریا بھی بڑھا اور فارمر نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی کی. انویسٹمنٹ یہ کی کہ اس نے پوری کھاد بھی لگائی اور ٹائملی اس کی بجائی بھی کی. اب فارمر یہ دیکھ رہا ہے اس کے اوپر، جس کراپ کے اوپر وہ محنت کر رہا ہے اس کی پیداوار بھی اچھی آ رہی. پچھلی دفعہ بھی ہماری ملتان ڈویژن کی یا ہماری ساؤتھ کی پیداوار پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے سالوں سے بہتر آئی. اور اس سال بھی کراپ کا سٹینڈ بہت اچھا ہے، بیماری کا کوئی حملہ نہیں ہے، پیسٹ کوئی نہیں ہے. سو اس وقت موجودہ حالات میں ہمیں کھاد کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہ فیل ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو میجر کراپ تھی وہ ہماری پچھلی جو آلریڈی قیمت چلی آ رہی تھی فاسفورسی کھاد کی، اسی بجائی کے اوپر، اسی قیمت کے اوپر زمیندار نے اس کی بجائی کی ہے. سو اگر ہم کہیں کہ جی اس کی ویٹ کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے انکریز ہوئے گی کھاد کی وجہ سے، تو ویٹ کی پروڈکشن کاسٹ وہی رہے گی جو آج سے 4-5 مہینے پہلے تھی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ امپیکٹ زیادہ نہیں آنے والا، کوئی ضرورت کے حساب سے ابھی سمجھیں کہ قلت بھی نہیں ہے اور جو اس وقت کوئی بڑی فصل نہیں ہے جس کے اوپر فوری طور پہ آپ کو ہمیں کھاد کی ضرورت پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال میں ریٹ 250 سے لے کے 421 تک آ گیا پر ڈالر. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارا ریٹ جو ہے $421 کنٹینیو کرے گا. ڈیفینیٹلی جب آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کھاد کے حوالے سے جو ہے وہ اگر گرتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان کی مارکیٹ پہ آئے گا؟ ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے پچھلے دیکھا، جیسے رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت اگر کھاد 3600-3700 سے 3800 سے پچھلے 3-4 سال میں 2600-2700 پہ آئی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ بڑھا تو 3700-3800 کی بوری ہوگی. جب وہی کھاد $230-$35-40 فی میٹرک ٹن پہ آئی تو ہمارے ہاں فی بوری کھاد کی قیمت 2600-2700 روپیہ ہوگی. اور یہ چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے چونکہ کورلیٹ کرتی ہیں، پاکستان میں انڈیجیسلی یا پاکستان میں پیدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں جس کو ہم انٹرنلی کنٹرول کر سکیں. یہ ہمارے یہاں چیلنج رہے گا ہر وقت. تو آئندہ وقت، آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی یہ جیسے پریویس ٹرینڈ ہے، کھاد کی قیمتیں ڈاؤن ہوں گی تو مارکیٹ بھی ڈاؤن ہو جائے گی. بٹا صاحب، باقی آپ کو لگتا ہے کہ کھاد کی قیمتیں ڈاؤن ہو جائیں گی اگر ڈالر کی قیمت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فرٹیلائزر کی قیمت ہے وہ کم ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے؟ جیسے کہ شہزاد صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس بات پہ سے تو اتفاق ہے کہ ڈالر کی اگر قیمت، کھاد کی قیمت نیچے آئے گی تو صاف ظاہر ہے کہ امپیکٹ ہوگا. اور اس میں بھی اگر گورنمنٹ کا کنٹرول ہوا تو آپ کو گورنمنٹ کا کنٹرول لگ رہا ہے ویسے چیزوں پہ؟ مجھے گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں لگ رہا اس میں، کیونکہ وہ مافیاز بیچ میں آئے ہوئے ہیں، جو فرٹیلائزر مافیا ہے، چینی مافیا، ہر جگہ تو مافیا چھایا ہوا ہے. وہ اب ان کے کنٹرول میں ہے نا جی، کہ وہ اگر گورنمنٹ کنٹرول کرنا چاہے گی تو ہوگا. اگر گورنمنٹ کا ہی وہ حصہ ہیں تو پھر تو مشکل ہے، پھر تو نیچے آنے کا امکان نہیں ہے. دوسری اب دیکھیں، اب جیسے گندم کی ہارویسٹنگ شروع ہوگی، نیکسٹ منتھ سے شروع ہو جائے گی، تو فوری طور پہ ڈی اے پی کی کہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اب آگے کاٹن کراپ ہے ہمارا، وائٹ گولڈ ہے، اس کی کاشت شروع ہو جائے گی. پھر میز کی کاشت بھی ابھی سے ہو رہی ہے، جیسے سورج مکھی کی کاشت ہے. اور ملتان کے ہمارے گرد و نواح میں اب جو فارمر ہے وہ، کیونکہ ان فصلوں سے اس کو لاس اتنا زیادہ ہو چکا ہے، تو اب وہ ویجیٹیبل کی طرف آ رہا ہے. تو صاف ظاہر ہے ویجیٹیبل تو ہر دوسرے دن کاشت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ڈسٹرکٹ ملتان میں تو، اور ڈسٹرکٹ ملتان سے جو ویجیٹیبل ہے وہ کے پی کے تک جاتی ہے، افغانستان تک یہاں سے ویجیٹیبل جا رہی ہوتی ہے. تو وہ کاشتکار کی جو ہے اخراجات وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ ویجیٹیبل کی قیمت بھی انکریز کر رہی ہے. اور اس پہ ابھی آپ نے ٹماٹر کی بات کی تھی کہ $2 کلو بک رہا ہے، تو وہ تو انکریز نہیں ہو رہی نا ویجیٹیبل؟ نہیں، وہ باقی جو کاشت ہوں گی، باقی جو فصلیں کاشت ہوں گی، ویجیٹیبل کاشت ہوگی، اگر یہ اس کی قیمت کم ہوگی تو وہ جو اینڈ صارف ہے، اینڈ یوزر ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا. اب ہو یہ رہا ہے کہ نہ تو جو پروڈیوسر ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ اینڈ یوزر کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ درمیان میں جو ان پٹس بیچ رہے ہیں، فائدہ انہیں کا ہو رہا ہے اس وقت. صحیح. اور وہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کاشتکار وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. کاشتکار وہیں کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے رانا ضیاء الحق صاحب، کاشتکار وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے یا نیچے گرا ہے؟ اگر ہم حالات جو آپ کی پہلے
جو ہم نے پہلے بات کی، آپ کی بات سے لگ رہا تھا کہ کاشتکار کی تو حالت صحیح نہیں ہے، خاص طور پہ اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنی مہنگی کھاد، آپ کہہ رہے تھے سر کھادوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ سر فارمر تو پیچھے جا رہا ہے سر. آپ یہ دیکھ رہے ہیں سر بھائی اس کی کھادوں کے ہماری جو کراپ ہے سر کاٹن ارلی شروع ہو گئی ہے، مکی ہم نے لگا لی ہے، سن فلاور لگا لیا ہے. یہ تو پورے سال کی ضرورت ہے سر کھادیں، پورا سال جو ہے نا کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے. کہیں ہم ویجیٹیبل پہ دے رہے ہیں سر، فروٹ کو دے رہے ہیں سر، اور اس کے بعد ہماری کاٹن جو ہے وہ بھی ارلی شروع ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر تو سر سارا سال کا ایشو ہے سر. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو چاہیے فی الفور سر اس کی قیمتیں کم کی جائیں. اگر یہ نہ کی جائیں تو سر مہنگائی تو بڑھے گی. اور پھر جو مارکیٹنگ ہے، جو مارکیٹ کا بڑا ایشو ہے سر. جب ہماری فارمر کی اترتی ہے فصل تو سر اس وقت ریٹ آپ دیکھیں 1100 میں 1000 میں ہم نے مکی بیچی، چاول ہم نے 1600 میں بیچا، کاٹن ہم نے 3800 سے 4000 میں بیچی. جیسے اس کے ہاتھ سے جاتی ہے اس کا ریٹ سر دیکھیں بہت اوپر چلا جاتا ہے. صحیح. تو کس طرح فارمر مجھے بتائیں سر کس طرح ترقی کرے گا اور کس طرح سر وہ بیچارہ اپنے آپ کو خوشحال کر سکتا ہے سر. صحیح. تو کھاد کا سر ایشو. اس کے بعد بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا ہے، سیڈ کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. اس کے ساتھ سر اور بھی تو ہمارے اوپر سر اور بھی تو پریشر بڑھ گیا نا سر. تو میں سمجھتا ہوں کاشتکار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اگر ایسے حالات رہے. آپ کہتے ہیں کاشتکار ترقی نہیں کر سکتا. فیض الرحمن بٹر صاحب واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی نہیں کر سکتا کاشتکار زراعت میں صرف رہ کے؟ ہاں بالکل، میں تو یہی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ادارے ہیں، میں تو زراعت کو بھی یا کاشتکار کو بھی اگر ایک بطور ادارہ لیا جائے، ایک بندہ ادارے سے ریٹائرڈ ہوتا ہے، جی سر، اس کو پلاٹ بھی مل جاتا ہے، اس کو پینشن بھی مل جاتی ہے. صحیح. صرف سرکاری ملازم کو؟ اچھا. ہاں وہ جو بھی ہے کہیں کچھ نہ کچھ تو اس کو مل رہا ہوتا ہے. اور یہ جو کاشتکار ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کاشتکار تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہی یہی ہے. کاشتکار اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہی یہی ہے کاشتکار. دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان سے جب اس نے کہا کہ میں رزق دوں گا، اور اس نے خود تو آ کے دینا نہیں ہے نا، اس نے آگے اپنے بندے نمائندے مقرر کیے ہیں اور اس کا نمائندہ کاشتکار ہے. ابھی شہزاد صاحب نے فوڈ سیکورٹی کی بات کی، اور فوڈ سیکورٹی میں کون کام کر رہا ہے؟ وہ کاشتکاری تو کام کر رہا ہے. کاشتکار کاشت کرتا ہے تو آپ کے اور میرے گھروں میں گندم بھی آتی ہے، آپ کے میرے گھروں میں دودھ بھی آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا اصل نائب ہی کاشتکار ہے. جب آپ اس نائب کی بازو ہی توڑ دیں، بازو ہی مروڑ دیں، تو آپ اسے کیا توقع کریں گے کہ وہ آپ کے لیے فوڈ سیکورٹی پہ کام کرے، آپ کے فوڈ سیکورٹی کے چیلنج کو وہ قبول کرے؟ تو وہ تو بڑا پریشان ہے. آپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ خود نقصان کرتا چلا جائے اور دیکھیں کر رہا ہوتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نائب کو ڈوبنے نہیں دے رہا. ایک طرف تو وہ نقصان کر رہا ہے اور اگلی دفعہ بھی پھر وہی وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے. اس کو تو آتا ہی وہی کچھ ہے، اس نے کاشتکاری ہی کرنی ہے. اگر آلو کی فصل صرف ایک بات ہے کہ جی فارمنگ پروفیٹیبلٹی اس میں انشورڈ ہے یا نہیں ہے؟ پچھلے 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ نے فارمنگ میں کچھ آپ کو پیسے ملے ہیں یا نہیں؟ آپ نے لاس کیا، 5 سال لاس کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو اگلے 2 سال ہیں اس میں تو ہم نے لاس کیا. پہلے سبسیڈائز ریٹ پہ بجلی مل رہی تھی، 300 روپے گھنٹہ عام فارمر کو اویلیبل تھا. اب وہ سبسیڈائز ریٹ ختم ہو گیا، اب 600 روپے گھنٹہ فارمر کو ٹیوب ویل کا پانی مل رہا ہے. صحیح ہے. اور کھاد کی قیمت کم تھی، کھادیں کم قیمت پہ مل رہی تھی. ڈیزل جو تھا 80-90 روپے میں تھا، اب ڈیزل 130 روپے میں مل رہا ہے. اب اور ریٹ تو وہی کھڑے ہیں، صحیح، ریٹ تو وہی کھڑے ہیں، ریٹ تو بڑھے نہیں ہیں. کاشتکار وہ کاشتکار ہے جو اکاڑے کی سڑکوں پہ آلو پھینک کے اور اوپر سے ٹرالیاں چلا رہا ہے. تو اس میں اسے کہاں فائدہ ہوا؟ اسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. کاشتکار کے بچے انہی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کاشتکاروں کے لیے نہ تو کوئی رہائشی کالونیاں بن رہی ہیں. کاشتکار کو اگر وہ بیچارہ ریٹائرڈ ہوتا تو وہ کدھر جائے؟ اس کی طرف تو وہ فلاحی. وہی بات یہ ہے کہ جب فلاحی ریاست کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ریاست کا کام ہے. ریاست تو ماں ہے، ریاست تو ماں ہے، تو ریاست ماں بنے اور کاشتکار کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے. یہ نہ ہو کہ وہ ریاست اپنے بچے ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح. اور یہ ہو رہا ہے اس وقت. شہزاد صاحب آپ کا جو مانیٹرنگ کا جو رول ہے خاص طور پہ فرٹیلائزر کی مارکیٹ پہ نظر رکھنے کا، اویلیبلٹی کا،
پرائس بھی آپ کا کام نہیں ہے، لیکن آپ تو صرف جو صورتحال ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں اپنی مینجمنٹ کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ زراعت کا جو رول ہے وہ واقعی وہ اپنا رول پلے کم از کم، جیسے اب ہم صرف کھاد کی قیمت سے زیادہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ کھاد کی اویلیبلٹی کو انشور کرنا اور مارکیٹ پہ نظر رکھنا. آپ سمجھتے ہیں کہ کاشتکار آپ کی اس سپرویژن کا اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بالکل، میں اس کو انشور کرتا ہوں ملتان ڈویژن میں، اور اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں یا جو ہمارے پاس اویلیبل ریٹس ہیں اسی ریٹ کے اوپر کھاد کو انشور کیا جائے. انشور کیا، اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کھاد کو انشور کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. ناظرین، چھوٹی سی ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں ملتان ڈویژن میں کھادوں کی اویلیبلٹی اور اس کی مانیٹرنگ میں محکمہ زراعت کا رول کیا ہے اس پہ بات کریں گے. بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں اس وقت کھادوں کی صورتحال کیا ہے، اس کی قیمتوں کی صورتحال کیا ہے، وہ مارکیٹ میں میسر ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت کاشتکاروں کے مسائل کیا ہیں، اور جو سرکاری ادارے ہیں خاص طور پہ جن کا مانیٹرنگ رول ہے کھادوں کی اویلیبلٹی کو پر نظر رکھنا، خاص طور پہ محکمہ زراعت، وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد صابر صاحب، آپ بتا رہے تھے کھادوں کی جو اس وقت جو اویلیبلٹی ہے اس پر محکمہ زراعت نے کس حد تک اپنا سیٹ اپ قائم کیا ہوا اس پہ نظر رکھنے کے لیے اور اس کو انشور کرنے کے لیے کہ مارکیٹ میں کھاد اویلیبل رہے. جی رضوان صاحب، محکمہ زراعت کا ایک پورا مانیٹرنگ کا میکنزم ہے. ہم انپٹ کی اویلیبلٹی کو یونین کونسل لیول سے لے کے پنجاب لیول تک سارا اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اور نہ صرف مانیٹر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اگر شارٹیج ہو تو فوری طور پہ اس کو رپورٹ بھی کیا جائے اور اس کو دور بھی کیا جائے. ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ ایگریکلچر آفیسر اس سسٹم کا حصہ ہے جو یونین کونسل اور مرکز لیول پہ ہمیں باقاعدہ سے رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی اور پرائسز دونوں. اور پھر جب ہم تحصیل لیول پہ آتے ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ آتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر، اس میں اسسٹنٹ کنٹرولر فرٹیلائزر اور ڈپٹی کنٹرولر فرٹیلائزرز ہیں جن کا یہ کام ہے کہ انہوں نے نہ صرف فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی پرائسز کو انشور کرنا ہے بلکہ کوالٹی کو بھی انہوں نے انشور کرنا ہے. اگر کہیں کوئی ایسا ہمیں کوئی فرٹیلائزر ملتی ہے تو اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کرتے ہیں. تو پرائسز کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ جب ڈسٹرکٹ میں اگر ہم جب پرائس کنٹرول میکنزم کے تحت پرائسز نوٹیفائی کرتے ہیں تو ہم اس کو انشور بھی کرتے ہیں کہ پرائسز کو ریگولیٹ کریں. اور اس میں ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر پوری تندہی سے کام کرتے ہیں. کل ہی ہمیں اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی رپورٹ ہو جائے تو کل ہی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے صرف 12 روپے کی کھاد کی وائلیشن کے اوپر رپورٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر کوئی 5000 روپے فائن کیا ہے. سو دنیا میں ہر جگہ یہی میکنزم ہے کہ اگر کوئی وائلیشنز ہوتی ہیں تو اس کو فائن جو نا کر کے اس کو کنٹرول کیا جائے. تو ہم بھی اسی میکنزم کے تحت گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انشور کرتے ہیں کہ زمیندار کو نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر کھادیں اویلیبل ہوں، اور نہ صرف اویلیبل ہوں بلکہ اسی ریٹ کے اوپر اویلیبل ہوں جو نوٹیفائڈ ریٹ ہے. صحیح. اچھا، لیکن اگر آپ جو استعمال کے حوالے سے ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی کہ آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں فارمر کو وہ کس حساب سے ہوتی ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم تو 1 بوری کرنا چاہتے ہیں، یہ کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن محکمہ زراعت کہتا ہے نہیں آپ 2 بوریاں کریں. تو یہ اس کی بھی تو بوجھ ہوتا ہے اگر کنسلٹنسی کے حوالے سے یا ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے. یہ زمین کی جو قسم ہے نا اس کے حوالے سے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ اگر اچھی زمین ہے تو وہاں 1 بوری ڈالنی ہے، 1.5 بوری ڈالنی ہے. اگر کمزور زمین ہے تو وہاں 2 بوری میکسیمم تک ہم جاتے ہیں کہ کمزور زمین میں یہاں نیوٹرینٹس آلریڈی اویلیبل نہیں ہیں یا ڈپلیٹڈ نیوٹرینٹس ہیں، تو اس جگہ پہ ظاہر ہے اگر کھاد برابر ڈالی جائے گی تو پیداوار بہتر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ اکراس دی بورڈ دو. اب تو ہمارا جو میکنزم ہے اس میں سوائل انالیسس کے بعد ہر جگہ اس کا ایک باقاعدہ میکنزم ہے کہ وہاں بتایا جاتا ہے کہ اس میں فاسفورس کی کمی ہے، اس میں پوٹاش کی کمی ہے، اس کے مطابق ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. اکراس دی بورڈ یہ نہیں ہے کہ ایک ہم یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ 2 بوری ڈالے.
تو یہ جو ایک بوری کی بات ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی وہاں اچھی زمین ہے، زمین فرٹائل ہے تو وہاں ایک بوری ہی ریکمینڈ ہوگی. اگر زمین کمزور ہے تو وہاں 2 بوریاں ریکمینڈ ہوں گی. صحیح. فیاض بھٹا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں محکمہ زراعت کی، اس کے اوپر کافی کس حد تک فالو کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو اعتماد ہے محکمہ زراعت پہ کہ یہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں یا ان کی جو ایڈوائس ہے وہ واقعی قابل عمل بھی ہے اور رزلٹ اورینٹڈ بھی ہے؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی پروگریسو فارمر ہوں. تو عموماً میں نے بھی جب بھی کاشت کے حوالے سے کی ہے کوشش، جو بھی کاشت کرتے ہیں تو عموماً محکمے کی ریکمنڈیشن سے ہی ہم کام کر رہے تھے. کیونکہ ہم تو سائنٹسٹ تو ان کے پاس ہیں، ہم تو ایک لے مین یا جسے کہہ لیں کہ فارمر ہے. فارمر کیا کر سکتا ہے؟ فارمر تو جو محکمہ اسے بتائے گا اسی پہ فارمر عمل کرتا ہے، اور عمل بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو محکمہ کے جو دوست ہیں، جو ان کے فیلڈ سٹاف ہے، وہ جو بتائے ہم اس پہ منوعاً عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر پھر وہی جب منوعاً عمل کی کوشش کرتے ہیں پھر وہی ہماری جیب آ جاتی ہے، ہمارے آگے ہمارے آڑے ہماری جیب آ جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے یا اس فصل سے ہمیں اتنی ارننگ نہیں ہوئی ہوتی کہ ہم وہ ٹوٹل اس کے اوپر عمل کریں. صاف ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ہم کٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ 2 بوری کہتے ہیں تو ہم 1 بوری سے گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا پیچھے. اگر وہ 1 ایکڑ تو ہم نے کاشت نہیں کرنا ہوتا ہے نا، جو ایکڑ میں زمین ہے تو ہم نے اسے صاف ظاہر ہے کہ جہاں اگر یہ فی ایکڑ 2 بوری کہتے ہیں تو وہاں ہمیں 200-250 بوری کی ضرورت ہے. تو ہم وہاں اسے کیسے کریں گے؟ تو کتنے ایکسپینسز بڑھتے ہیں. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں. اور یہاں ایک میری رائے ہے، سجیشن ہے کہ محکمہ کے لوگوں کے لیے یا گورنمنٹ کے لیے کہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں، اور میں یہ بطور فارمر کہتا ہوں کہ وہ تحقیقاتی ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. ہر چیز کا نعم البدل ہے، ہر چیز کا متبادل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ڈی اے پی ہی ڈالی جائے، اور بھی فولیئر کھادیں بھی آ گئی ہیں، مختلف ایسڈز بھی آ گئے ہیں. تو یہ بھی فارمر کو بتانا چاہیے، یہ بھی فارمر کو، کیونکہ ہمارے لیے تو وہ جو ریاست ماں ہے نا، وہ ماں کا کردار ادا کرے اور ہمیں بتائے کہ آپ کا یہ بہتر طریقہ ہے، آپ اس طریقے کی طرف آئیں، آپ کی اخراجات کم سے کم ہوں گے اور پیداوار زیادہ سے زیادہ ہوگی. تو پھر ہم بھی خود کفیل ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے، ہمارے بھی لیونگ سٹینڈرڈ بدلے گا، رہنے کا بدلے گا. اور اس میں محکمے کو جو سائنٹسٹ لوگ ہیں، جو تحقیقاتی ادارہ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، اس کو آگے آنا چاہیے، اس کو آگے آ کے کردار ادا کرنا چاہیے ایکسٹینشن کے ساتھ مل کے. صحیح. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تحقیقی ادارے ہیں زراعت کے، اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ بالکل ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں جی، اب تحقیقاتی ادارے جو سیڈ اگر بناتے ہیں تو وہ سیڈ مجھے تو نہیں ملتا، وہ سیڈ تو اسی وہ تحقیقاتی ادارے کا جو سائنٹسٹ ہے وہ اگر کسی ایک ذات برادری سے ہے، اسی اپنے ذات برادری والے کو دے دے گا اور اس کو وہ مافیا بنا دے گا. وہ ہزاروں روپے کلو وہی ایک بندہ بیچ رہا ہے، اور اپنے لائک اینڈ ڈس لائک والے کو دے، جس کو لائک کرتا ہے اسے وہ سیڈ فارمر کو دے دے گا کہ تو ملٹیپلائی کر. اور جب وہ کروڑوں پتی ہو جائے گا تو جو چھوٹا فارمر ہے اس تک تو وہ سیڈ آتے آتے سیڈ کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جو تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ جو ضیاء صاحب نے کہا کہ 96% تو چھوٹا فارمر ہے، چھوٹا لینڈ ہولڈر ہے، تو اس تک تو پہنچتا نہیں ہے. وہ بگ لینڈ ہولڈر ہیں اور وہی مافیاز ہیں، اور وہ میں تو تحقیقاتی اداروں کے اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں ان کے کردار سے. رانا ضیاء صاحب، جو مشورہ ملتا ہے آپ کو محکمہ زراعت کی طرف سے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے؟ سوال کا جواب تو آ گیا کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ جی ہمیں 1 بوری کی بجائے ہمیں 2 بوریاں ڈالنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ محکمہ زراعت کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 بوری کا اس وقت بھی کہتے ہیں جب آپ کی زمین کی حالت ایسی ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. تو آپ نے تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا نا پہلے کہ جی بس ایسے ہو جاتا ہے، 1 کی بجائے 2 بوریوں کا کہہ رہا ہے. نہیں، محکمہ زراعت سر ہمیں اچھی سفارشات دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ گندم کو سر فاسفورس کی بہت اہم ضرورت ہے. اگر زیادہ ڈالیں گی تو ہماری سر پیداوار بڑھے گی. صحیح. اگر ہم 1 بوری پہ، کیونکہ ہماری پی ایچ بہت ہائی ہو چکی ہے زمینوں کی سر، 1 بوری پہ گزارا سر نہیں ہو سکتا. ہم ایک فصل سے دوسری فصل لگا رہے ہیں. محکمہ زراعت بالکل سفارت اچھی سفارشات دیتا ہے.
अच्छा और हमें अच्छी से अच्छी रहनुमाई भी देता है। हाँ लेकिन जो कंपनी वाले लोग हैं, हाँ इस साल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि येलो रस्ट नहीं है। हम्म, तो अब भी कंपनी वाले जाके, बेचारा हमारा जो फार्मर है, छोटा फार्मर, ये अनपढ़ तबका है, उसको जाके जनाब 600-700 रुपये जहाँ पे स्प्रे करवा रहा है सर। हालांकि इस साल अल्लाह का शुक्र है कोई येलो रस्ट का ख़तरा नहीं है और ना येलो रस्ट आएगी। सही है। तो बाकी महकमा ज़राअत सर खादों की बात अभी कर रहे थे, भी ये मॉनिटरिंग भी करता है, जुर्माने भी करता है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, जी जी जो बंदा गड़बड़ सर वहाँ से होती है, डीलर इतनी नहीं करता जितनी एक फड़िया बैठा है, अच्छा। जिसके पास 10 बोरियाँ हैं, 5 बोरियाँ हैं, 20 बोरियाँ हैं, वो क्या करता है? वो जनाब रेट ज़्यादा देता है और वहीं से 2 नंबर खाद आती है। उसका लाइसेंस होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। सही। जो डीलर है वही खाद बेचे, जी जी और उसके बाद सर एक मोटा सा ना सर, मोटे से लफ्ज़ों में लिखा होना चाहिए कि इसका रेट ये है। सर बारीक से लफ्ज़ों में होता है, उस बेचारों को पता नहीं होता कि क्या रेट कितना लिखा हुआ है, क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जिनके पास डीलरशिप है या जिनके पास लाइसेंस है वो लोग खाद बेचे, उसके अलावा खाद के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, कोई बंदा खाद ना बेचे। सही। और जो जुर्माना करते हैं, 2 नंबर खादें पकड़ी जाती हैं, आए दिन सुनते हैं कि जी आज रेट हुआ, 2 नंबर खाद पकड़ी गई, उसके ऊपर जुर्माना नहीं होता, उसकी कोई सज़ा नहीं है, तो उससे सर क्या फ़ायदा हो गया मुझे। सही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राणा साहब जैसे बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जुर्माना एक तो या तो बहुत कम होता है या ज़्यादा आप लोगों को जुर्माना कर नहीं सकते जो इस तरह की गैर मियारी खाद बेच होते हैं। ये बताएं जाली खाद और गैर मियारी खाद को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होती और जो शिकायत करता है आमतौर पे फार्मर? कितनी आप शिकायत का ज़ाला हर सीज़न में करते हैं? देखिए ये मैं एक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो अडल्ट्रेटेड खाद है उसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये तल्लक है कि उसने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है? नहीं, उसका सैंपल लेना, सैंपल लेकर लैब को भेजना है, और उसके 2 तरीके हैं। एक रूटीन में हम सैंपलिंग करते हैं, मसलन मुल्तान डिवीज़न में हमारे पास जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं वो उसमें हमारा जो मुल्तान डिवीज़न में हम साल में आलमोस्ट को 1000 के करीब सैंपल्स करते हैं टेंटेटिव दुकानों में जाके। ये फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इसलिए होते हैं कि एक तो मार्केट में लोगों को पता हो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट मुतहरक है। सही। दूसरा ये होता है कि हमें कोई इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं जगह पे किसी जगह पे कोई जाली खाद बन रही है या कोई बंदा जाली खाद बेच रहा है, तो उसके ऊपर फिर हम वो अलहदा से रेड करते हैं ताकि वो उसको नॉर्मल रूटीन में हम नहीं लेते। सो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट है। और जब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस में ये होता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ जाके, जो कि हमारे ऑलमोस्ट सारे जितने इंस्पेक्टर्स हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं कुछ के अलावा, लेकिन वो फिर जाके प्राइस को इंश्योर करते हैं विद फाइन्स। सो 2 सिस्टम हो गए कि प्राइस हाइक को हम इंश्योर करते हैं विद फाइन्स, सही, और क्वालिटी कंट्रोल को हम इंश्योर करते हैं विद सैम्पलिंग। सही। और सैम्पलिंग हम साल में कोई 1000 के करीब सैंपल करते हैं। सही, मुल्तान डिवीजन में? मुल्तान डिवीजन में सर पिछले साल भी कोई 1100 के करीब सैंपल्स हुए हैं। इस साल जो है वो भी अभी ये सिस्टम चल रहा है। तो उस सैंपल्स में हमें पता चल जाता है कि अगर किसी मार्केट में या किसी जगह पे अडल्ट्रेटेड खाद अवेलेबल है या कहीं पाई जाती है, तो जो ही अडल्ट्रेटेड सैंपल आता है तो उसके खिलाफ जो भी बंदा होता है उसके खिलाफ ना सिर्फ उस कस्टोडियन के खिलाफ बल्कि उस कंपनी के सेल अफसर और उसके मालिक के खिलाफ भी हम पूरी कार्रवाई करते हैं और उसका चालान जो है अदालत में सबमिट करते हैं। अब अदालत की आगे प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, फिर अदालत का ज्यूरिसडिक्शन शुरू हो जाता है। उसमें हमारे पास 1 साल से लेकर 1 साल की इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख तक जुर्माना अदालत कर सकती है उसको। तो वो फिर इंटेंसिटी ऑफ लेवल देख के अदालत उसका डिसीजन उसके बारे में फैसला सुनाती है, सज़ा सुनाती है उसके लिए। बहुत शुक्रिया शहजाद साबिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, फयाजुल हसन बूटा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, और राना ज़िया उल हक साहब आपने हमें ज्वाइन किया। और आज हमने नाज़रीन खाद के मौजू पे बात की, उसकी जो कीमत पिछले कुछ अरसे से आलमोस्ट दुगनी हुई है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में जो खाद की कीमत है वो, और दूसरा पाकिस्तान में डॉलर का क्या जो फ़र्क है, रुपए और डॉलर की कीमत का, वो कहीं बैलेंस नहीं होता और कहीं इसी शेप में नहीं आता,
تو اس وقت تک شاید جو کھاد کی قیمتیں ہیں اس میں کوئی بڑا ڈراسٹک تبدیلی نظر نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔